بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خشک یا تر خارش۔ خشک اور تر خارش بنیادی طور پر سوداوی علامات ہیں، خشکی کے علامات ہیں، جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ خارش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سردیوں میں زیادہ تنگ کرتی ہے، بالخصوص جب موسم ٹھنڈا ہو رات کے اوقات میں، اور زیادہ تر رات کے پچھلے پہر خارش زیادہ تنگ کرتی ہے۔ اب یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خشک ہوتی ہے کہ ہلکی ہلکی سی پھنسیاں نکلتی ہیں، جب خارش کی جاتی ہے تو جسم سے کھال سے بر اڑتی ہے اور ایسے خشکی جو ہے نا اس سے چھلکے سے اترتے ہیں، اس کو خشک خارش کہتے ہیں۔ اس میں ہلکی سی جو ہے نا خراشی آتی ہیں، انسان خارش کرتا ہے، میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جب وہ مسام کچھ کھلتے ہیں۔ اصل میں جو خارش ہے یہ ہمارے مسام تنگ ہونے کی یا بند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہر وقت ہمارے جسم سے فضلات خارج ہوتے رہتے ہیں، تو آخری جو فضلہ ہوتا ہے وہ جلد کا فضلہ ہوتا ہے۔ اگر جلد کے مسام تنگ ہو جائیں تو نکلنے میں انہیں دشواری ہوتی ہے، طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے۔ اس بے چینی کو خارش کہتے ہیں۔ جب انسان بے چین ہوتا ہے تو جس جگہ وہ مواد باہر آنا چاہتا ہے، وہ گیسز باہر آنا چاہتی ہے، وہیں سے انسان خارش کرتا ہے۔ خارش کرنے سے ہلکی سی حرارت پیدا ہوتی ہے، ان مساموں میں دغدغہ پیدا ہوتا ہے، اور جو مواد اندر رکا ہوتا ہے اس سے نکلنے کے لیے ہلکا سا راستہ مل جاتا ہے، تو انسان کو سکون ہو جاتا ہے۔ جب وہ بند ہوتا ہے تو پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت کیونکہ گرمی ہوتی ہے، خارش کا زور کم ہوتا ہے، رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ اب خارش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بالکل خشک ہوتی ہے جیسا میں نے ابھی بتایا، ایک ہوتی ہے تر، اس سے پانی رستا ہے۔ یہ نرم جگہوں پر، رانوں پر، یہاں بازوؤں پر اور نازک مقام پر جو ہے نا یہ زیادہ خارش ہوتی ہے۔ اعلیٰ تناسل کو اگر یہ گھیر لیتی ہے تو بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ خارش سے وہ پانی نکلتا ہے، کپڑے جڑ جاتے ہیں، پیشاب کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ آدمی ہر وقت کسی محفل میں بیٹھا ہو، عبادت کر رہا ہو، کہیں کھانا کھا رہا ہو، تو ایک ہاتھ کھانے پر ہوتا ہے یا کسی کام پر ہوتا ہے، ایک ہاتھ خارش کرنے میں ہوتا ہے۔ تو جو تر خارش ہوتی ہے وہ عضلاتی اعصابی ہوتی ہے، اور جو خشک خارش ہوتی ہے وہ عضلاتی ہوتی ہے۔ اب اس کا جو علاج ہے وہ غدی یا صفرا کو پیدا کرنا ہے۔ خون کا جو گاڑھا پن اس مرض میں بواسیری مواد کی بنیاد پر پیدا ہو گیا ہے۔ عمومی طور پر جس سے خارش ہوتی ہے اس سے بواسیر بھی ہوتی ہے، قبض بھی ہو جاتی ہے، نیند کا بھی فقدان ہوتا ہے، گیس کی بھی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے گرمی پہنچائے، کیونکہ جسم میں گرمی کی طلب موجود ہے۔ تو ایک نسخہ عام طور پر بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں غدی عضلاتی ملائیت۔ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، گندک ہے، گندک عام کا سار، باگچی ہے، رائی ہے، اور اجوین ہے، اجوین دیسی۔ میں تو انہیں برابر وزن میں لیتا ہوں، پسوا لیتا ہوں، اسی سے یہ جو عضلاتی قسم کی خشکی کی علامات ہوتی ہیں اور بواسیر میں، ان میں بے دھڑک استعمال کرتا ہوں۔ انہیں کچھ زیادہ باریک پیس کر یہی جو ہے اسے تیل میں لگا کر آپ اگر خارش کی جگہ پر لگائیں گے، جسم پر مالش کریں گے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت جلد آرام بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اس سے جسم کے مسام کھل جاتے ہیں، پسینہ آنے لگتا ہے، اور جب یہ چیز ہو جائے پھر سمجھو خارش کو اللہ حافظ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بواسیر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صدیوں سے مجربات میں چلی آ رہے ہیں، جیسے ریٹھا ہے۔ اب ایک مرکب میں بناتا ہوں ریٹھا، نیم کی نبولیاں اور گندم، ان تینوں کو برابر وزن میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیتا ہوں، اور انہیں نیم گرم پانی سے یا سادہ پانی سے، دودھ سے وغیرہ سے میں دیتا ہوں، تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بواسیر ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو میں روغن ارنڈ جو ہے وہ ملنے کے لیے دیتا ہوں، اس میں اگر یہی مواد ملا دیا جائے جو باگچی والا ہے تو وہ فائدہ کرتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ملے تو آپ وقتی طور پر
میٹھا سوڈا اس میں تیل میں ملا کر جسم پر مل سکتے ہیں. جب خارش ہٹے گی تو کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. بس یہ کچھ چیدہ سی باتیں تھی, یہ ہم نے آپ کو بتا دی. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے مرض سے محفوظ کرے.